يثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ سورہ ہود کی آخری 4 آیات 120، 121، 122، 123 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ سورہ ہود کی آخری آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کے حالات اور واقعات ہم آپ کے سامنے وحی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کرام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کے حالات بتائے، ان کی نافرمان امتوں کے حالات بتائے، ان کے فرما بردار ماننے والے لوگوں کے حالات بتائے، نیک اور بد لوگوں کے تمام لوگوں کے حالات بتائے، ان کے انجام کو ذکر کیا اور نافرمانوں کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا، فرما برداروں کے نجات دینے کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان پیغمبروں کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ مدینے سے باہر آپ تشریف ضرورت کے لیے لے کر کے گئے، آپ نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، آپ نے کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا۔ تو ہزاروں سال پہلے کے واقعات ظاہر بات ہے یہ کس نے بتائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ پیغمبروں کے حالات، ان کی امتوں کے حالات، ان کے نیک و بد لوگوں کے حالات ہم نے اس لیے بیان کیے، اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کو تقویت ہو، چونکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا ایذائے تکالیف پہنچا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ کا حساس دل ان حالات اور واقعات سے پریشان ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے، پہلے نبیوں کے حالات کو اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، آپ کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، جب ایک پریشانی میں کوئی ایک آدمی مبتلا ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اسی پریشانی میں بہت سارے لوگ اگر مبتلا ہو جائے تو اس کی پریشانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں شوگر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری اگر آپ ان سے کہہ دیں کسی سے کہ دیکھو بھائی شوگر کی بیماری مجھ کو ہو گئی، جیسا کہ مجھ کو جب پہلی مرتبہ شوگر کی بیماری کا علم ہوا تو میں رویا تھا کہ میں اتنا چلنے والا، اتنی محنت کرنے والا، مجھ کو شوگر کی بیماری ہو گئی۔ تو لوگوں نے تسلی دی، ارے اس میں آپ گھبرانے کی کیا بات ہے، اس میں گھبراؤ مت، صرف تھوڑی سی احتیاط کر لو، تھوڑا سا پرہیز کر لو، کھانے پینے کا خیال رکھ لو، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ تو عام ہو گئی بیماری۔ تو اس سے بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ ایک مصیبت میں جب چند لوگ مبتلا ہو جائیں تو آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے، اور اگر ایک آدمی مبتلا ہو تو پھر بہت آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں کفار مکہ کی ایذاؤں سے، ان کے تکالیف سے، ان کی پریشانیوں سے جب پریشان ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے پہلے انبیاء کرام کے حالات کو بیان فرماتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو تقویت پہنچ جائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے تقویت پہنچانے کا سبب یہ بیان کیا کہ پہلے لوگوں کے حالات اس لیے بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا سبب یہ بیان کیا آپ کی امت کو یاد دہانی ہو جائے۔ پہلے لوگوں کے حالات بیان کرنے کے 2 سبب بیان کیے، ایک تو آپ کے دل کو تقویت ہو جائے، دوسرا یہ کہ آپ کی امت کو یاد دہانی ہو جائے کہ دیکھو اچھے اچھے لوگوں کے حالات پڑھو، سنو، اور ان کے ماننے والوں کے حالات کو پڑھو، نہ ماننے والے کے حالات کو دیکھو کہ ان کا انجام بد کیا ہوا۔
کسی کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت کریمہ میں کہ کفار مکہ کو وارننگ دے کر کے کافروں کو کہ تم جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، اپنے ہار پہ تم رہو، مت مانو، لیکن جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں سب کچھ حساب کتاب لیا جائے گا۔ تم جو کر رہے ہو اس سے بے خبر مت رہو کہ تمہارا کوئی معاملہ، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تم جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، اپنے ہار پہ رہو۔ یہ مطلب نہیں کہ اجازت ہے یہ، جیسا کہ کبھی کبھی باپ اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے اور استاد کبھی کبھی اپنے شاگردوں کو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جو دل میں آئے کرو، کل جب سبق سننے کی باری آئے گی اور جب کل میں سبق سنوں گا اور جب تم سبق نہیں سنا سکو گے جب میں بتاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کھیلو کودو، بلکہ استاد وارننگ دے رہا، ماں باپ وارننگ دے رہے ہیں کہ تم کر رہے ہو نا ٹھیک ہے کرو، ٹائم آئے گا جب اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے آیت میں فرما رہے ہیں وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ گھڑی آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے کیے کا، تمہارے اعمال بد کا حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو تم بھی انتظار کرو۔ یہ سخت وارننگ ہے کفار مکہ کو۔ اور اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوبات کے علوم کو جاننے والے ہیں، تمام ظاہری باطنی تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ اس وقت ہمارے دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے خیال، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم جو تھوڑی دیر کے بعد خیال آنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کالے سیاہ بالکل پہاڑوں پر رینگنے والی چوٹیوں کے بارے میں بھی اللہ کو علم ہے۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، کتنے درختوں میں پھل ہیں اللہ کو اس کا بھی علم ہے، بارش کے کتنے قطرے آسمان سے گر رہے ہیں اس کا بھی علم ہے، اور کتنے قطرے گرنے والے ہیں، کتنی بارش ہونے والی ہے، کیا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام غیوبات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ہم لوگ آپس میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس کو علم غیب نہیں کرتے، اس کو مشاہدہ کرتے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو علم غیب نہیں کرتے۔ علم غیب جو ہم سے چھپی ہوئی چیز ہے، زمین کے نیچے، سمندر کی تہوں میں، پہاڑوں کے اوپر، درختوں پر کتنے پھل، کتنے پتے گر رہے ہیں، کتنے پتے گرنے والے ہیں، کتنی بارش ہوئی، کتنی بارش ہونے والی ہے، کون سا قطرہ بارش کا فائدہ دینے والا ہے، کون سا قطرہ نقصان دینے والا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عبادت کیجئے اور آپ اپنی امت کو بھی عبادت کی تلقین کیجئے۔ اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، امت بھی شامل ہے، نبی بھی شامل ہے، کہ آپ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کیجئے۔ عبادت کے اندر تمام قسم کی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، صدقہ خیرات ہے، تیمارداری ہے، عیادت ہے، یہ ساری عبادتیں اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت بھی اللہ کی کیجئے اور اسی کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ یہ کافر لوگ آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی نقصان ہونے والا ہے یا جو کچھ بھی فائدہ ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچانے والے، فائدہ پہنچانے والے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی بار برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بار برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا کی مخلوقات مل کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ساری مخلوقات اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری مخلوقات مل کر کے اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بیٹھ جائے سکون سے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھانا اوپر سے آئے گا، پانی اوپر سے آئے گا، غیب سے جو ہے میری روزی روٹی کا انتظام ہوگا، یہ مطلب نہیں۔
کوئی بیمار ہو گیا تو علاج نہ کرائے، بیٹھ جائے گھر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہوگی وہ ہوگا، یہ مطلب نہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرائے، ڈاکٹر جو احتیاط بتائے وہ احتیاط بھی کرے، اور ڈاکٹر جو نسخہ بتائے، جو تدبیر بتائے، ساری تدابیر اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، ساری تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ آدمی کو ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، علاج نہ کرائے، دوا اسے ڈاکٹر نے دیے دوا نہ کھائے، یا جو ہے احتیاط کرنے کا ڈاکٹر نے حکم دیا احتیاط نہ کرے، یہ مطلب نہیں توکل کا۔ بالکل توکل کا غلط مطلب بہت سارے لوگوں نے سمجھ لیا ہے، توکل کا مطلب بہت سارے لوگوں نے غلط سمجھا۔ صحابہ کرام کو بھی سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آئی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا توکل کے یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، توکل کا یہ مطلب نہیں، اپنے جانور کو موٹے رسے سے باندھ دو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جتنی تدابیر، جتنی احتیاط، جتنی اپنے بس میں چیزیں ہیں وہ کر لینا چاہیے۔ دوا کھانے کا حکم ہے، کھا لینا چاہیے، اللہ نے شفا لکھی ہوگی شفا ملے گی، مرنا ہوگا تو مریں گے۔ کتنی بھی جو ہے دوا ہم کھا رہے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہیں، اگر مرنا ہے تو مریں گے ہم، اور اگر نہیں مرنا ہے تو اسی دوا سے آدمی شفا یاب ہوگا، فائدہ اس کو پہنچے گا، اور وہ جو ایسے صحت یاب ہو جائے گا۔ تو توکل کا مطلب جو بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کریے بیٹھ جانا، نہ روزی روٹی کمانا، نہ محنت کرنا، نہ کوشش کرنا، یہ مطلب نہیں۔ اولاد کی اگر کسی کو خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اس کا بتایا، بھائی شادی کرنا ہے، شادی کر کے میاں بیوی کے ملنے کے بعد اللہ کی مرضی ہے، اولاد ہونا ہے ہوگی اولاد، نہیں اگر اولاد ہونا نہیں ہوگی اولاد، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ کرنا ہے۔ بغیر ملے آدمی اگر کوئی توقع رکھے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے اولاد ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا، نظام قدرت کے خلاف ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں بنایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، بغیر عورت مرد کے ملے بھی اولاد اللہ دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، سب اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ لیکن نظام قدرت اللہ نے جو بنایا ہے اس نظام قدرت پر عمل کرنا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے جس کو ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی کی عبادت آپ بھی کیجئے، آپ اپنی امت کو بھی تلقین کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ پھر آخری لفظ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وارننگ کے طور پر سخت جملہ استعمال فرما رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی باخبر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ کفار جو کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ کئی یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے، اس سے یہ غافل نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب لینے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوگا۔ سورہ یوسف بہت ہی دلچسپ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے باپ کا واقعہ، ان کے بھائیوں کا واقعہ، ان کے حسد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بڑا ہی دلپذیر اور بڑا ہی مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے، کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد